مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سیشن میں ہم نے دین کیا ہے ڈسکس کیا تھا. انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں ہم ایمان کیا ہے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ تم نے ایسٹ یا ویسٹ کی طرف اپنا منہ کر لیا، لیکن نیکی وہ ہے جب تم لوگوں نے اللہ کے اوپر سنسیئرلی ایمان لایا، یعنی کہ بلیو ان اللہ، اور آخرت پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال میں سے تم نے اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر خرچ کیا، اور ضرورت مندوں اور جو بھی غلام ہیں ان پر تم نے خرچ کیا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیا. اور نیک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کے اوپر پکے تھے اور ہر ہمیشہ صبر دکھایا، خوشی میں اور دکھ میں، ہارڈشپس میں ہر ہمیشہ صبر دکھایا، اور ہمیشہ اسٹرگل کرتے رہے وہ حق کے لیے. وہ لوگ سچے ہیں اور تقوی والے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بتا رہے ہیں. نیک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا. تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہی ڈسکس کریں گے ہم اس سیشن میں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کا لفظی معنی ہے پراسپیرٹی، پیس، امن. ایمان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ امنا ہے، جس کے معنی ہے پیس، یعنی کہ امن. ایمان کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے وہ ہے ایمان از ٹو authenticated the commands of Allah which have revealed up to the messenger of Allah through utterance of tongue, approval of heart and actions of the lips. ایمان وہ ہے کہ تم authenticated کرو، believe رکھو اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کے اوپر، اور جو تمہارے رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی طرح نازل کیا ہے، اور اپنی زبانوں سے کہو اور اپنے دلوں سے تسلیم کرو، اور اپنے ہاتھوں پاؤں سے عمل کر کے دکھاؤ. ایکشنس آف لب، یعنی کہ صرف اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب، تھرو ہارٹ کے ساتھ، اپروول آف ہارٹ کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایکسیپٹ کریں اور ان پر عمل کریں. یہ ایمان کا ٹیکنیکل میننگ اصل میں. آج ہمارے معاشرے میں بڑا ہی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر تم مسلمان ہو یا اسلام میں داخل ہوگے تو تم ایمان والے ہو، لیکن نہیں. ایمان کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں پوری طرح مزین ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کی محبت، تقوی، ٹرسٹ، وہ سب کچھ یہ سارے چیزیں جو ہیں جب آپ کے دل میں مزین ہو جائیں گی تب آپ کے دل میں ایمان آتا ہے. صرف مسلمان ہونے سے یا اسلام لانے سے آپ کے اندر ایمان نہیں آتا. ایمان بہت ہی بڑی شے ہے. ایمان ایسی شے ہے جو آپ کو آخرت میں کامیابی دلائے گی اور دنیا میں آپ کو ہر ہمیشہ سر بلند رکھے گی. ایسی شے ہے. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ حجرات میں کہ جب کچھ بدو عرب کے اسلام لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کہا نہیں، انہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا، انہوں نے اسلام لایا. قولوا اسلمت، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک الگ شے ہیں. اسلام لانے کے بعد ایمان دل میں آتا ہے کن چیزوں سے، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ ٹرو بلیورس آر دوز، یعنی کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو، ایک کشش پیدا ہو،
اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، دیر فیتھ گروز، اور وہ اپنا سارا بھروسہ، اپنا سارا ٹرسٹ اللہ کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی اصل نشانی جو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ انفال میں بتا رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان کے معاشرے میں، نوجوان میں ٹرسٹ نہیں ہے بالکل بھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم بیسیکلی دیکھیں کہ کوئی بھی ایک انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن بنا کوئی ٹرسٹ کے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا باس یا آپ کا مینیجر آپ سے کچھ کہے گا تو آپ اس کے کمانڈس کو تبھی فالو کریں گے جب آپ ان پر ٹرسٹ کریں گے۔ بنا ٹرسٹ کے تو آپ ان کے کمانڈ کو فالو نہیں کر سکتے۔ یہی بیسیکلی مطلب ہے کہ ٹرسٹ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرنا، یہ ہمیں لیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو حمامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم خوش ہو تمہارے کیے ہوئے اچھے اعمال سے اور تم اداس ہو جاؤ، یعنی کہ تم سیڈ ہو جاؤ تمہارے برے اعمال سے، تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کی ایک فیوچر ہے، یعنی کہ ایمان کا ایک کیریکٹرسٹک تمہارے اندر ہے۔ اور جب بھی تم گناہ کرنے کی کوشش کرو تمہارا دل میں ایک کشش پیدا ہونی چاہیے کہ تم اسے چھوڑو۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ایمان کو ڈسکرائب کیا ہے، ایمان کا ایک فیچر بتایا، ایمان کا ایک کیریکٹرسٹک بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور صفات بتاتے ہیں ایمان والوں کی۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ who spend in the way of Allah both in plenty and hardship، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھ چڑھ کر زیادہ دیا ہے اور جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ تھوڑا غور کیجیے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہو تو آپ کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات زکوٰۃ کر دیں گے، لیکن جب آپ کے پاس کم ہو مال، یعنی کہ آپ جب مشکل میں ہو تب آپ کو خرچ کرنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ مشکل میں ہوتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے غصے کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ریسٹرین کرتے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے کسی کے اوپر تو وہ پی جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا یہ بڑی ہی اعلیٰ صفت ہے، سب کے اندر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ معاف کرنے کے لیے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے تو یہ بڑا یا اعلیٰ کام ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ غلطی کرنے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پلینٹی میں اور ہارڈشپ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو محسن کہتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے محسنوں سے۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایمان کے رائٹس کیا ہیں، حق، جو ایمان کے حق ہیں وہ کیا ہیں۔ ایمان کے بیسیکلی 4 حق ہوتے ہیں کہ پہلا گاڈ کانشیسنس، تقویٰ، دوسرا حیا یعنی کہ شیم، تیسرا گریٹیٹیوڈ، شکر کرنا اللہ کا، چوتھا پیشنس، صبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاروں بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ یعنی مطلب کیا، بیریئر یعنی کہ ایک شیلڈ۔ تقویٰ لفظ قرآن میں 60 بار آیا ہے، 60 ٹائمس ریپیٹ ہوا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو بلڈ کرتا ہے اور اسے مینٹین کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، سوسائٹی کو بلڈ کرنا اور مینٹین کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ جب ایک انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تب وہ ایک سوسائٹی میں برے کاموں کرنے سے پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ اس سے سوسائٹی میں مورالٹی ہائی پر پیک پر رہتی ہے، جس سے سوسائٹی مینٹین رہتی ہے اور بلڈ ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تقویٰ ایک سوسائٹی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے اور ایک شیلڈ ہے ایمان والے کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں ایک بحث چلی گئی کہ
تقوی کیا ہے؟ وہاں پر الگ الگ صحابی نے الگ الگ اپنی رائے دی، اور وہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابوں میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی ایک کانٹے دار اور جنگل سے کبھی آپ نے سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا جی ہاں میں نے کیا ہے۔ تو وہاں پر جس طرح آپ ایک ایک قدم بھی دیکھ کر سوچ سمجھ کر چلتے ہیں، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی زندگی میں ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر آپ کو لینا چاہیے، اور اس طرح آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچنے کے لیے۔ یہ چیز کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کے اصل میں حق کیا ہے؟ تقوی کے حق جو ہیں وہ ہے لو آف اللہ تعالیٰ سے محبت، اور فیئر آف اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں، اور ہوپ آف اللہ، اور امید صرف اللہ تعالیٰ۔ لو آف اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شدت اختیار کرتے ہیں محبت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو لو ہے وہ ایکسٹریم ہونا چاہیے۔ جبھی بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کو احکامات یاد آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس کو فرسٹ پریورٹی دیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ لو آف اللہ، فیئر آف اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس لیے ڈرنا چاہیے کہ تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ جو ہم ڈیلی گناہ کرتے ہیں چھوٹے یا بڑے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک شدید العقاب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ القہار ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں بہت مضبوط ہے اور وہ سب چیز کا حساب لے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہوپ آف اللہ، ہوپ یعنی صرف امید جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوان کو صرف لوگوں سے امید ہوتی ہے، یا کچھ چیزوں سے امید ہوتی ہے، یا پیسے سے امید ہوتی ہے، جو بھی دنیا کے سارے فتنے ہیں، ان سے سارے چیزوں سے امید ہوتی ہے، لیکن حق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ان سے امید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آخری امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کی امید ہے۔ یہ ہے ہوپ آف اللہ، یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کا حق۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے حیا، یعنی ماڈیسٹی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان اور حیا دو بھی ایک سیم لائن میں آتی ہیں۔ اگر کوئی ایک ریموو ہو جائے، اگر کوئی ایک نکال دیا جائے تو آٹومیٹکلی دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا کی جو امپورٹنس ہے وہ دکھائی کہ ایمان والے کے اندر حیا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ ایمان اور حیا دونوں اس کے اندر ایک ساتھ نہیں ہوں گے تب تک وہ ایمان والا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز نکل جائے گی تو آٹومیٹکلی دوسری چیز بھی نکل جائے گی۔ تو اسی کی کانٹیکسٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 6 اعمال کر لو جو تمہیں جنت میں لے جائیں۔ تو کیا ہے؟ ماڈیسٹی سے ریلیٹڈ۔ جب تم بات کرو تو جھوٹ مت بولو، اور جب تم وعدہ کرو تو اس کی خلافی مت کرو، اور لوگوں کو دھوکہ مت دو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرو، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ حیا کے ریلیٹڈ میں، حیا کے کانٹیکسٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بتائی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ایمان کا تیسرا حق، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری۔ شکر گزاری کیا ہے اصل میں؟ شکر گزاری یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئی نعمتوں پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، ان سارے چیزوں پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ لیکن یہ ہوتی کیسے ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر گزاری وہ ہے کہ جو تم اعمال کر کے دکھاؤ، کہ جب تم گریٹفلنس اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہو گے تو تم اپنے ایکشن سے دکھاؤ، نہ کہ بس اپنے زبان سے، نہ کہ بس اپنے علمی کلام سے۔
تم اپنے عمل میں وہ شکر گزاری دکھاؤ، تم اپنے نماز میں، تم اپنے زکوٰۃ میں، ان سارے چیزوں میں خشوع اور خضوع لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ ہے اصل میں شکر گزاری، جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکرائب کیا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ when you are grateful to me surely I will increase you، جب تم میرے شکر گزار ہوگے تب ضروری میں تمہیں اونچا کروں گا، میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ کس چیز میں بڑھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جو چیز جس میں خیر ہے ان سب چیزوں میں تمہیں انکریز کروں گا، میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ اینڈ اف یو ڈس اوبے، اگر تم نے نافرمانی کی تو میں تمہیں ڈکریز کروں گا، نیچے کروں گا۔ تو اسی کے کانٹیکسٹ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اکنالج اللہ ان پراسپیرٹی، اللہ ول اکنالج یو ان ٹف ٹائمس، کہ اللہ کو تم یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو خوشحالی میں، بہتری میں، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، تمہارے ٹف ٹائمس میں، تمہاری مشکلات میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ ہے شکر گزاری کرنے کا فائدہ، کہ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے ہمارے مشکل وقت میں۔ اور کیا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، جب اس کے سب سے ٹف ٹائم میں، سب سے مشکل ٹائم میں ایک کائنات کا مالک خالق اس کے ساتھ ہے جو اس کو اس مشکل سے آسانی سے نکالے گا۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ایک ایمان والے بندے کے لیے۔ یہ فائدہ ہے شکر گزار بندے رہنے کا۔ اور چوتھی جو حق ہے ایمان کا وہ ہے پیشنس، صبر۔ صبر جو لفظ ہے قرآن میں 91 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ 91 ٹائمس آیا ہے۔ صبر بہت ہی ایک امپورٹنٹ شے ہے ایمان والے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سارے انبیاء کے نام لے کر، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ذوالکفل علیہ السلام، یہ سارے لوگ صابرین تھے، یہ الصابرین میں سے۔ کیوں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے نبی صابرین تھے؟ کیونکہ صبر جو شے ہے وہ ایمان والوں کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ شے ہے۔ صبر سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ اور مضبوط اور پکا ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو اللہ تعالیٰ صبر اس میں ایک ضروری طور پر ذکر کرتے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ صبر کو امپورٹنس بہت دے رہے ہیں، کیونکہ صبر جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ایک ایمان والے بندے کی۔ اور ایک ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیلف کنٹرول پیپل جو ہوتے ہیں یہ مور سکسیزفل ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے، تو وہ اپنی لائف میں زیادہ تر سکسیزفل ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سائنس کی ریسرچ دوارا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی صبر کو اتنا امپورٹنس نہیں دیا۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے پرانے دور میں، لیکن اب سائنس کے آنے سے، ریسرچ اسٹڈیز کنڈکٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں اس کے امپورٹنس بہت ہے۔ ہمیں صبر کہاں پر کرنا چاہیے؟ یہاں پر بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ پیشنس ان عبادہ، پیشنس ان ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ، پیشنس ان اوائڈنگ سنس، پیشنس اباؤٹ ڈیلنگس آف پیپل، یعنی کہ صبر ہمیں عبادت میں کرنی چاہیے۔ کس طرح؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کا اٹھ کر جا کر وضو کر کر نماز ادا کرنا، اس میں صبر چاہیے انسان کو۔ اگر بنا صبر کیے کرے گا تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ کو صبر کرنا چاہیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں، یعنی کہ مصیبتوں میں، اور جب آپ کی آزمائش چل رہی ہو اس میں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور آپ کو صبر کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے میں صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اگر آپ شراب پینے سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں اس سے بہتر چیز عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے گناہوں سے بچ جائیں گے اور اس میں صبر کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کریں گے آخرت میں۔ اور آپ کو صبر کرنی چاہیے ڈیلنگ ان پیپل۔ ظاہر ہے کہ لوگ الگ الگ سوچ کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ٹھنڈے کچھ گرم ہوتے ہیں، ان سب کو ڈیل کرتے وقت آپ کو صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کے معاملات بگڑ نہ جائیں۔
اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشنس از دی ریزلٹ آف جوائے اینڈ پلیجر. صبر کرنے سے آپ کو ایک ایٹرنل خوشی ملے گی جو آپ کے پاس ہر ہمیشہ ہے. یعنی کہ جب آپ دنیا میں صبر کریں گے، صبر والی زندگی بتائیں گے، تو آپ کے لیے آخرت میں ہر ہمیشہ رہنے والی وہ خوشی ملے گی. اسی طرح آپ جنتی لوگوں جب جنت میں انٹر ہوں گے تو جو ان میں سے صبر والے ہوں گے ان سب کو سلام کے ساتھ گریٹنگ کیا جائے گا. آپ سب سارے صبر والوں کے اوپر سلامتی ہو، اس طرح کہہ کر انہیں داخل کیا جائے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ when someone offends me Allah is teaching me humility. جب مجھے کوئی افینڈ کرتا ہے تو تب مجھے اللہ تعالیٰ ہیوملٹی سکھا رہا ہے، یعنی کہ مجھے کس طرح ہمیشہ ایک مضبوط اسٹینڈ کے ساتھ رہنا چاہیے، ہیوملٹی کس طرح مجھے برداشت کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا ہے. یہ ان کے سوچنے کا الگ ہی لیول تھا کہ جب کوئی افینڈ بھی کرتا ہے تبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے ایمان کے 4 حق ڈسکس کر لیے اور ہم بات کریں کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے. ہاؤ ٹو انکریز فیتھ. ایمان بڑھتا ہے نالج آف وحی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایمان بڑھتا ہے. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ be devout and you will be the most pious of people and love people what you love for yourself. You will be a believer, behave well with your neighbor and you will be a Muslim. Laugh less, too much will deaden the heart. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم ڈیوٹ ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے تقوی والے ہو جاؤ گے اور لوگوں کو محبت کرو، لوگوں کے لیے وہ چیز چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اور تم ایمان والے بن جاؤ گے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویہار رکھو، برتاؤ کرو اور اپنی ہنسی میں کمی کرو. اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک سلف ہیں سلام ابن مسکن، وہ کہتے ہیں کہ ویریلی دس قرآن ٹیلس یو اباؤٹ یور ڈیزیزز اینڈ یور کیوز. یعنی کس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر بیماری کیا ہے اور اس کے لیے شفا کیا ہے. اس میں بیماری سے مراد ہے ہمارے گناہ اور شفا سے مراد ہے فارگیونیس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہیں تو ہم ان سارے گناہوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے. تو اس طرح ہمیں جب بیماری کا پتہ، یعنی کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے تب ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ہمیں مغفرت کروا لیتے ہیں. یہ بیماری جب انسان کے اندر، یعنی گناہ جب انسان کے اندر نہیں ہوں گے تو بھی ایک ایمان بڑھنے کی ایک علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes wear out, so ask Allah to renew faith in your heart. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان وہ وقت کے ساتھ ویئر آؤٹ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ وہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے ایک کپڑا جسم پر وقت کے ساتھ خراب ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ریویو کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کرے. کوئی بھی چیز لے لیں آپ، یہ اسلام کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر وہ مکمل طریقے سے مل نہیں سکتی. چاہے ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، چاہے ہم جتنا بھی عمل کر لیں، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں تب تک ہمیں وہ چیز مکمل طریقے سے نہیں مل سکتی. تو یہ ہم نے بات کی ایمان بڑھنے کی کچھ علامات. تو اب ہم ڈسکس کریں گے دا تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان. ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے ایسے کیا چیز ہیں. موجودہ دور میں پہلی جو چیز ملتی ہے وہ ہے بیڈ کمپنی، یعنی کہ بری سنگت. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیڈ فرینڈ از ورس دین اے اسنیک، یعنی کہ ایک بری کمپنی، برا دوست جو ہے وہ ایک سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ دوست تمہیں گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور گناہ کرا کر تمہارے گھر تلک بھی چھوڑ کے آتا ہے. اور کس طرح تمہیں اپنے گھر والوں سے بول کر بچنا ہے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا لیکن تم بہانہ بنا کر اس سے بچ جاؤ. ان سارے ٹرکس آپ کو یہ اپنا جو بیڈ کمپنی والا دوست ہے سارے چیزیں آپ کو بتاتا ہے. اور یہ دوسری جو چیز ہے وہ موویز اینڈ میوزک، جو بھی آج کل کے بالی ووڈ ہالی ووڈ کے موویز ہیں اور میوزک سانگ جو بھی ہیں، سارے چیزوں میں صرف عورتوں کو فگر آؤٹ کراتے ہیں یہ لوگ، اور ایسے اسٹوریاں دکھاتے ہیں جو سارے اینٹی اسلام ہوتے ہیں. ان سارے چیزوں سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. اور جیلیسی، انوی، حسد
حسد ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ envy eats ایمان like the insect eats the wood. حسد مسلمان کے ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح ایک دیمک لکڑی کو کھا جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں حسد سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. اگر ہم گنہگاروں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایمان کم ہونے کی علامت ہے. تو ایک کچھ میجر کازز تھے جو ماڈرن ٹائم میں ہمیں فیس کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ the faith of a servant is not upright until his heart is upright and his heart is not upright until his tongue is upright. یعنی کہ جب تک انسان مسلمان کا ایمان پکا نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا دل اپرائٹ نہ ہو، اس کا دل جب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زبان اپرائٹ نہ ہو. یہ ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی جو ایمان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے یوتھ اور ہمارے مسلمان بھائی بہن ایمان کے کانسیپٹ سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ایسے شیطان بیسڈ ورلڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں جو میٹیریلزم پر بیس ہے، سروائیول آف فٹرس پر بیس ہے، مائٹ از رائٹ پر بیس ہے، سلیکٹیو ہیومن رائٹس ایکسیٹرا. ان چیزوں پر جو شیطان بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے، جو تاغوت کا آرڈر چل رہا ہے، ان چیزوں سے وہ متاثر ہیں، ان چیزوں کے انڈر چلتے ہیں. اس وجہ سے وہ ایمان کے کانسیپٹ سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں اور اس طرح کی وہ ڈیبیٹس میں پڑھتے ہیں جیسے کہ لبرلزم ورسز کنزرویٹیوز، فیمنزم کے بارے میں، سیکولرزم کے بارے میں. اس طرح کے ٹاپکس کو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور ان سارے چیزوں کے اندر ایک دم گھس چکے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ڈگری حاصل کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز، ماسٹرز کرتے ہیں، سمجھتے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. لیکن اصل میں ایجوکیشن کا اصل ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے. ایجوکیشن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ اٹ از اے ٹرانسفر آف کلچر آف ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. لیکن ہمارے یہاں پر ہمارے جو مسلمان کے اسلام کے جو کلچر ہیں اسے بھول چکے ہیں، وہ ویسٹ کے کلچر کو اپنا چکے ہیں. اسی لیے وہ ایمان کے کانسیپٹ سے بہت ہی دور ہیں اور مورالٹی جو ہے وہ ایک دم سب سے لو لیول پر ہے، یعنی کہ کرش مینٹل کور سے بھی نیچے ہے زمین کے. اور جو نالج آف اسلام ہے وہ بھی ایک دم لو لیول پر ہے. اسی لیے وہ کانسیپٹ آف اسلام سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں بہت ہی ایسا بخار چڑھا ہوا ہے کہ وہ صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے. اس وجہ سے تاکہ معاشرہ صرف ان کو ایکسیپٹ کر لے، اس وجہ سے صرف وہ نیک دکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایمان کا کانسیپٹ، دین کا کانسیپٹ ہمیں پہنچانا چاہیے اور ہمیں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے. خاص کر اپنے بچوں کو ایک کانسیپٹ دینا چاہیے کہ ہمیں کہ دین کیا ہے، اصل میں ایمان کیا ہے. اگر سے ہم اسکول 5-10 سال میں اب ہم ہمارے یوتھ کو، اپنے بچوں کو ہم دعویٰ نہیں کریں گے، ہم کانسیپٹ نہیں دیں گے کہ اصل میں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو بہت ہی بڑی تباہی مچ جائے گی. ہمارا اس وقت کوئی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اسی کے کانٹیکسٹ میں علامہ اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کہ فرصت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، کہ کام ابھی ہمارا بہت سارا باقی ہے. کہ کیا وہ کام ہے؟ وہ ہے کہ نور توحید کا اتمام کرنا ہے ابھی ہمیں. توحید کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں، وہ دین کا مطلب اور ایمان کا اصل کانسیپٹ، ان سارے چیزوں کو ہمیں آگے سے آگے پہنچانا چاہیے اور خاص کر اپنے بچوں میں یہ چیزیں ڈالنی چاہیے. کچھ ٹپس ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو دین میں پکے ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھیں اور اس کی بڑائی کو پہچانیں. اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کی صحبت اختیار کریں. ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور صبح شام کی مسنون دعائیں کا آپ اہتمام کریں، اس سے بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ایمان کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے. آمین.